ایل جی لداخ بی ڈی مشرا نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا لیا جائزہ، ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے پر دیا زور۔ مشیر لداخ پون کوتوال نے یوم جمہوریہ تقریبات کے پیش نظر میٹنگ کا لیا جائزہ، تمام سہولیات کو بہم رکھنے پر دیا زور۔ اور لیہ کے تکشا گاؤں میں وکست بھارت سنکلپ یاترا پروگرام کا انعقاد، ممبر پارلیمنٹ لداخ تسیننگ نامگیال نے مہمان خصوصی بطور تقریب میں کی شرکت، لوگوں کو سرکاری اسکیموں کے بارے میں دی گئی جانکاری۔ آداب ناظرین، گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ، لداخ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں ظہور لولابی۔ لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے ایل جی سیکٹریٹ میں ایک جامع محکمانہ جائزہ میٹنگ کی قیادت کی، جس میں لداخ انتظامیہ کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ عوامی بہبود کے منصوبوں میں تاخیر سے بچنے کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایل جی نے حکومتی عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ کارکردگی کو ترجیح دیں۔ محکموں کے ذریعے ضروری کارروائی کے لیے ایل جی کی طرف سے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی گئی۔ آفات کے متاثرین کو فوری امداد فراہم کرنا، لداخ کی پولیس اسٹیشنوں پر فائر ٹرکوں کو کھڑا کرنا، کرگل کے ضلع اسپتال میں ایم آر آئی مشین کی حالت کا اندازہ لگانا، اے ڈی جی پی لداخ میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں کے قیام میں تیزی لانا، ایس آر او 43 سے متعلق معاملات کو حل کرنا، پاور ٹرانسمیشن لائن کو دوبارہ ٹھیک کرنا، محکمہ تعلیم کے عملے کی لاتعلقی کو یقینی بنانا، کرگل ایئر فیلڈ کے مسئلے کو حل کرنا، میونسپل انتخابات کی تیاری کرنا، تنخواہوں میں تاخیر کے خدشات کو دور کرنا اور دیگر معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئندہ یوم جمہوریہ 26 جنوری 2024 کی تقریبات کے پیش نظر مشیر لداخ نے مرکز کے زیر انتظام علاقہ انتظامیہ کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کا مقصد ایک ہموار تقریب کے لیے محتاط منصوبہ بندی اور عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ میٹنگ کے دوران تمام حاضرین کے لیے ایک یادگار تجربہ کی ضمانت دینے کے لیے جامع بات چیت کی گئی، جس میں ٹریفک کی روانی، پینے کے صاف اور مفت پانی کی فراہمی، معذور افراد کے لیے رسائی اور صاف عوامی بیت الخلاء کی دستیابی پر زور دیا گیا۔ مشیر لداخ نے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو تمام واٹر اے ٹی ایم کو سینیٹائز اور فعال کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے دونوں ضلع کمشنروں پر زور دیا کہ وہ جشن کے لیے ماحول دوست بایو ڈیگریڈیبل اشیاء اور سجاوٹ کے لیے ضروری دیگر سہولیات کے استعمال کو نافذ کرے۔ مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے محکمہ صحت کو ہدایت دی کہ تمام داخلی مقامات پر فیس ماسک تقسیم کیے جائے اور تقریب کے دوران ماسک پہننے کی اہمیت کو فروغ دینے والے ریڈیو اعلانات شروع کیے جائے۔ پون کوتوال نے عوامی مقامات پر دکانوں کو سجا کر تہوار کے ماحول کو بڑھانے کے لیے مرچٹلا ایسوسی ایشن کے ساتھ قریبی تال میل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ادھر آپ کو بتا دیں کہ ادھر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام الدین وانی کی صدارت میں بھی ان کے دفتر کے چیمبر میں بھی یوم جمہوریہ کی تقریبات کے سلسلے میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کئی افسران نے شرکت کی اور میٹنگ میں یوم جمہوریہ کے پیش نظر تقریبات کے سلسلے میں کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہاسپٹلٹی اور پروٹوکول کے سیکرٹری یو ٹی لداخ رویندر کمار نے جاری پروجیکٹوں کی فزیکل اور مالیاتی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کی صدارت کی، جس میں کئی افسروں نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران جہاں مختلف معاملات پر تبادلہ خیال ہوا، وہیں افسران پر زور دیا گیا کہ جاری ترقیاتی کام مقررہ مدت میں مکمل ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچے۔ لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے لیہ میں کرزو تالاب کا دورہ کیا تاکہ تالاب میں جاری خوبصورتی کے کاموں کا جائزہ لیا جا سکے۔ ایل جی نے ڈپٹی کمشنر لیہ کو اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی اور اس موقع پر دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ یو ٹی لداخ کی مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے آج صنعتی پالیسی اور بھرتی کی تازہ کارروائیوں کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی، جس دوران انہوں نے کئی باتوں کا ذکر کیا۔
क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इस वक्त जो पिछले 2-3 महीनों से, क्या पिछले 2 साल से हम कोशिश जो में लगे हुए हैं कि जो हमारे रिक्रूटमेंट है या जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, वो यहाँ पे जो है मिलनी चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी और जनरल बाहर भी, इकोनॉमिक में बाहर, टूरिज्म सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स में भी। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको पता ही कि हमारे यहाँ पे हम पोस्ट को 3 टाइप में बांटते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है जो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट में है कि जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर करगिल में जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट है तो वहां पे सिर्फ करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उन पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह जो लेह में है, लेह की पोस्ट है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट कहते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो है वो लेह में रहने वाला बाशिंदा जो रेजिडेंट है यहाँ का, वही जो है अप्लाई कर सकता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने ये लगभग 1200 के करीब पोस्ट जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं उनको भेजी थी। उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके सिलेक्शन कंप्लीट कर ली और काफ़ी जो है मतलब 1200 में से लगभग जो रिसेंट फिगर्स है लगभग 500-600 के करीब जो है उन्होंने उनके लिस्ट भी निकाल ली है। लोग आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो इससे जो ऊपर वाली लेवल है या सेम लेवल होता है, लेकिन उसमें क्या है कि जो जिसे हम यूटी लेवल पोस्ट कहते हैं, यानी कि डिविजनल कैडर की पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट को डिस्ट्रिक्ट में ही रहना है, लेकिन जो डिविजनल कैडर की पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट जा सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन जनरली ये वो पोस्ट होती हैं जो तो हायर ग्रेड होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से या हायर ग्रेड होता है, या फिर वो पोस्ट होती हैं जो कि डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लेवल पे है। तो डायरेक्टर तो एक ही जगह होगा, जहां पे जैसे कुछ करगिल में होंगे, कुछ लेह में होंगे। तो ये पोस्ट जो है हम एसएससी को रेफर करते हैं। जो 800 पोस्टें हमने रेफर की थी 2021 में, जिनका रिजल्ट 22 में उन्होंने इसकी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का इनकाद आज तक्षा गांव में हुआ, जहां मेंबर पार्लियामेंट जिमयांग तसरिंग नामग्याल मेहमान खुसूसी के तौर शरीक हुई। डिप्टी सीईसी LAIGC लेह तसरिंग अंगचुक भी तकरीब में मौजूद थे। कैंप के दौरान मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने तक्षा गांव में एयरटेल टावर का इफ्तिताह किया और हर एक खानदान के लिए 4 बल्ब भी तकसीम किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का अहद भी मेहमानों और शरका ने लिया। MP ने पानामक हाई स्कूल के सरमाई कैंप का भी दौरा किया ताकि तलबा की पढ़ाई के लिए हौसला अफजाई की जा सके। तकरीब में SDM तुफैल इकबाल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और तक्षा के मुकामी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी भी दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट करगिल गुलाम अहमद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चेयरमैन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल संकू की मौजूदगी में आज यकजा महला अंबा में आइस हॉकी रिंक का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मेहदी आखून, BDO सांकू, कनीस फातिमा, सरपंच नंबरदार, RD एंड PRD के अफसरान, गांव के बुजुर्ग, शहरी, खिलाड़ी और बच्चे भी तकरीब में मौजूद थे। जिस्मानी तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए ACD करगिल ने 13 लाख रुपए की तखमीना लागत के साथ रिंग की तामीर के लिए मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की सताइश की। उन्होंने लद्दाख के इलाके में खास तौर पर करगिल के देहातों में मौसमी सरमा के खेल के तौर पर आइस हॉकी के दायरा कार और किरदार को भी उजागर किया, जो मुस्तकबिल में रोजगार के मौके पैदा कर सकता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बराए डिजास्टर मैनेजमेंट LAIGC लेह गुलाम मेहदी ने एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बराए RDD LAIGC लेह ताशिन नेमग्याल ने आज सुबह एक तजारती इदारे में पेश आने वाले बदकिस्मत आतिशज़दगी के वाक़े की ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पुलिस कॉलोनी चुगमलसर का दौरा किया। EC मेहदी और EC ताशी यगजी ने आग से मुतासरा इस्टेब्लिशमेंट का तफसीली जायजा लिया और मुतासरा मालिकान के साथ अपनी यकजहती का इजहार भी किया। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मेहदी ने तहसीलदार लेह को भी मशवरा दिया कि वो फौरी तौर पर मुनासिब फलाई स्कीमों के तहत तमाम ज़रूरी इकदाम करे ताकि जल्द अज जल्द नुकसानात की तलाफी की जा सके। EC मेहदी और EC ताशी यगजी ने इस नाखुशगवार वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए आतिशज़दगी की मुतासरीन को हिल काउंसिल लेह और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उनके नुकसानात को कम करने के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया।
چیئرمین کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون کی ایک اہم ٹیلی فونک میٹنگ ایل جی لداخ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا، مرکزی وزیر برائے اطلاعات و نشریات انوراگ سنگھ ٹھاکر اور پرنسپل ڈی جی آکاشوانی ڈاکٹر وسودا گپتا کے ساتھ ہوئی، جس دوران آکاشوانی کرگل کی موجودہ صورتحال سے متعلق مختلف اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پرگی، بلتی، شینا اور زنسکاری میں پروگرام بنانے میں آکاشوانی کرگل کی اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ڈاکٹر جعفر نے علاقائی اسٹریٹجک اور ٹوپوگرافیکل اہمیت کو دیکھتے ہوئے کرگل کے لیے ایک علیحدہ کلسٹر کی وکالت کی۔ سی سی کرگل نے ٹرانسمیشن کے اوقات میں توسیع کی تجاویز بھی پیش کی۔ مقامی خبروں کے ساتھ ساتھ صبح کے نشریات کا آغاز کرنا اور علاقائی کوریج کو بڑھانے کے لیے متعلقہ اسٹیشنوں سے مقامی پروگرام نشر کرنے پر بھی انہوں نے زور دیا۔ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے سیکرٹری یو ٹی لداخ رویندر کمار نے کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کے انعقاد کے بارے میں میٹنگ کی صدارت کی۔ یو ٹی لداخ کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کے چوتھے ایڈیشن کی تیاری کر رہا ہے۔ انہوں نے اس دوران کھیلو انڈیا کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ایبیکس کالونی نمبردار نے علاقے میں ترقیاتی پیش رفت پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا، جس دوران انہوں نے کچھ خدشات کو بھی اجاگر کیا اور انہوں نے ایل جی انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کے مطالبات کو حل کیا جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات دور ہو سکیں۔ تیزوک سے رگیالام ناوتے سنگمے کا سنگرا زاچے سے کھونگے تینی تھکچا سالا زاز تینا نازیم لا تینی یک چیچی آتا یولبو گانگمے نا خون اسکو توبے زننا ما قاقسو اسپیرانو تاچین نا تینی خورا توس نا خورا جاگا حساب چیئے کا تینی آبیکس لا سنگرا زادا لا خون میکا لا زاچے سینو یا حبستینا لیبن جاگما شو جوانا قزوہ لیبت نا تینی آبیکس گانگما و لوز ما شوگا سنگرا زاچے سینو نیامپو خمدے بور سنگما بورچے سی پیا ngata میمیان ری تینی تھکسام میون گوشس کھاکچاندوک جانا جی کا گو کالتے ngata سکپے ngata تینی میسے میبوچیس پو ngata سنگما تھوڑگیو سینو رانگران شانگ رانگران گورسا یورا ٹوکپو چیود نا تے سنگما تینی سنگما بورچیس پو ngata سنگما کھاکینو تیو مین با تینی حبستینا ngata دون جاگا جاگتان پو جاگا یانا زالزابا تینی ngata میونسپالٹی تینی گاڑی دولانو تینی اوچیس چانے تھوڑے تینی مارس نے پھادلا تینی حبستینا یک نیس تینی گاڑی ngata شانگ شانگ چولا زاچا سانگدان تھکچاسکو تین تینی نیامپو میتے ویجوین اننا چغلا تینی ڈپارٹمنٹ سنگنے منے تھکجے سکاتین ngajé yang ngaja jalen dubat ngaje ka makatin chenmoyot tena chogla da ngaja PhD lasko ngalep ina sector chigni shiga thunchi skalas bardo ma chenmoyot pin لداخ اسپیشل میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی۔ اپنے میزبان ظہور لولابی کو دیجیے اجازت۔ دیش دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز۔